بنی اسرائیل کے لوگ بندر کیوں بن گئے؟ بنی اسرائیل کی وہ قوم جو بندر بن گئی، یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیش آیا، جب ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے اپنے رہنے کے لیے مکان بنا لیے اور وہیں آباد ہو گئے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام تورات کے خلاف شروع کر دیے۔ ان میں سے یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کرے اور نہ ہی دنیا کی خرید و فروخت کریں۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی من مرضی سے کام لینے لگے۔ جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کی آزمائش کے واسطے اللہ تعالیٰ نے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہیں اور باقی دنوں میں دریا میں جا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتی رہتی، ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا کے اندر چلی جاتی۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک چال چلی کہ انہوں نے دریا کے کنارے ایک نہر کھود کر وہاں اپنے جال ڈال دیے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلی دریا سے آ کر کھیل کود کے بعد دوبارہ واپس دریا میں چلی جاتی تھی۔ آخر وہ سب ہفتے کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح اٹھ کر اتوار والے دن مچھلی کو اپنی ضرورت اور آرزو کے مطابق پکڑ کر کھا لیتے۔ اپنی بڑی دانش مندی سے کام لے کر اللہ کو چکما دینا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تو ان کی تدبیروں سے خوب آگاہ تھا کہ وہ جیسا کر رہے تھے۔ وہ اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں 3 فرقے بن گئے۔ ایک تو ان میں سے وہ لوگ تھے جو شکار کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو باز آ گئے اور تیسرے کو نافرمانی سے برابر منع کر رہے تھے، تیسرے وہ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے اور منع کرنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے عذاب کا دن آ پہنچا۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسری کی طرف آواز نہیں سنی تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر اپنا سر رکھتے اور پاؤں چاٹنے لگتے۔ بالآخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ تو مسلمانوں، نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کے چہروں کو مسخ کر دیا گیا، یعنی ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئی، اور ہم لوگ جو کہ خاتم النبیین کی امت میں سے ہیں، اس لیے زمانے میں گناہوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں کیے جا رہے، لیکن یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت مسخ سے کم نہ ہوگی۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شرک و بدعت کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔